عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ذکر کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں رفع یعنی منسوب الی النبی کہ ان المیت یعذب فی قبرہ ببقاء اہلہ علیہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے قبر میں گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ جی فقال فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليعذب بخطيئته وذنبه وان اهله ليكون عليه الانا. قالت وذلك مثل قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الذنب وفيه قتله من المشركين فقال له ما قال انهم لا يسمعون ما اقول وانما قال انهم الان لا يعلمون ان ما قلت اقول لهم حفظت فقال انك لا تسمع الموت وما انت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقاعد من النار. اصل میں روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے پہنچائی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کی بھی منکرہ تھی۔ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے مسائل ہوں گے، دوسروں کی وجہ سے اسے کیوں تکلیف ہوگی؟ اس لیے فرمایا انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ وَأَنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ، چاہے گھر والے روتے رہیں لیکن مسئلہ اصل اس کے اپنے گناہوں کا ہے۔ پھر مثال دی کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت عمر عبداللہ بن عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ میت سنتی ہے، حالانکہ میت کے سننے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میت جانتی ہے۔ تو یہ تمثیل بیان کی کہ جیسے اس مسئلے میں عمر و عبداللہ ابن عمر سے خطا ہوئی ہے، اسی طرح سماع موتا کے باب میں بھی خطا ہوئی ہے۔ یہ تمثیلی کلام ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ تعذیب میت ببقاء اہلہ علیہ، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو کتاب الجنائز میں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب تب ہوتا ہے جبکہ میت اس کا سبب بنے۔ سبب بننے کا مطلب یہ ہے کہ میت خود ہی وصیت کر کے گئی ہو کہ تم میرے بعد نوحہ کرنا، چلا چلا کر رونا، یا یہ کہ میت کی موجودگی میں گھر والوں کی عادت تھی اس طرح کی، لیکن میت نے کبھی منع نہیں کیا، تو یا تو خود وصیت کر کے گئی ہے یا اس کے سامنے کا مسئلہ تھا پھر بھی منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب میت اس پر راضی تھی۔ اگر یہ مسائل ہیں تب تو میت کو عذاب ہوگا، لیکن یہ عذاب سبب کی بنیاد پر، اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ میت اس کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے وصیت بھی کی تھی کہ میرے بعد تم اس طرح نہ کرنا، تو اس صورت میں چاہے کتنے ہی لوگ چلاتے رہے، نوحہ کرتے رہے، میت کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ جی وذلك مثل قول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القلب وفي قتل من المشركين فقال ما قال انهم يسمعون ما اقول وانما قال انهم كانوا لا يعلمون ان ما قلت اقول الحق ثم قال انك لا تسمع وما تسمع في نفس القول يقول حين تبوأ مقاعد من النار. وفي قال حدثنا عثمان حدثنا عبد الله بن هشام ان عمر قال وقال النبي صلى الله عليه
قالت آية باب فضل من شهد بدرا. باب فضل من شہید بدر. یہاں سے امام رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں. چونکہ اہل بدر کی بڑی فضیلت ہے، روایتوں میں ان کے فضائل کو بیان کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نام لے لیں گے اور اس کی فضیلت کو بیان کر دیں گے، بلکہ مستقل ان سے متعلق جو پوری روایت ہوگی اس پوری روایت کو نقل کریں گے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عبد الله اخبرنا ابن اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول سوى حادثه يوم بدر وهو غلام. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، فی قول 10 سال، فی قول 11 سال، اور یہ بدر میں دیکھنے گئے تھے اور وہاں غیر معلوم جگہ سے تیر آیا، ان کے گلے میں لگا اور وہ شہید ہو گئے. جی. میں نے بتایا کہ بدر میں قریباً 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، تو ان کو تیر لگا اور ان کی شہادت ہو گئی، وہ ہوا غلام. جی. ان کی والدہ حضور کے پاس آئی، فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ میرے بیٹے حارثہ کی منزل فی جنت کو جانتے ہو کہ میرا بیٹا کہاں ہے جنت میں؟ اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں خوب صبر کروں گی، اصبر و احتسب کہ چلو اللہ نے جنت دے دی. لیکن اگر وَإِن تَكُ الْأُخْرَى دوسری جگہ ہے، مطلب جہنم میں ہے، تو تَرَى مَا أَصْنَعُ پھر آپ بھی دیکھو گی کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی میری بے صبری کا پیمانہ جو ہے وہ چھلک جائے گا اور میں نوحا فلاں فلاں. جی. وَيْحَكِ تیرا برا ہو، یہ ویسے ہی محبتانہ کلمہ ہے، بد دعا مراد نہیں ہے. حبل کا لفظ بولا جاتا ہے جب کسی کی عقل چلی جائے. یہاں یہ لفظ اس مناسبت سے حضرت نے استعمال فرمایا کہ عمومی طور پر اولاد کے مرنے سے ماں کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ماں کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی. اس مناسبت سے حضرت نے فرمایا وہ حبل تھی، تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تیری عقل تو نہیں چلی گئی. جی. او جنت واحدۃ کیا ایک جنت ہے؟ ارے جنت تو بہت ہے. یہ جو جنت کے 7 درجات ہیں حقیقت میں 7 جنتیں، اور ایک جنت اور دوسری جنت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اور پھر بیچ میں بہت سارے مقامات ہیں. فرمایا ایک جنت تھوڑے ہی ہے، جنت متعددہ ہے، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے. وَإِنَّهُ فِي جنت الفردوس. یہ فضیلت ہو گئی بدر میں صرف دیکھنے کے لیے جو حضرت حارثہ گئے تھے ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور ابو مرصد غنوی اور حضرت زبیر ابن عوام ہم تینوں کو بھیجا، اور ہم تینوں کے تینوں گھوڑے سوار تھے. ہمیں یوں کہا کہ روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے سے مکے جاتے ہوئے آتی ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی مشرکین میں سے، اس کے پاس ایک خط ہے جو حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے مشرکین کے نام لکھا ہے، اس کو تم لے آؤ. یہ تینوں کے تینوں وہاں چلے. اصل یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ. حضرت نے جب فتح مکہ کی تیاری کی تھی تو اہل مکہ کو اطلاع نہیں تھی. حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ان تیاریوں کو اہل مکہ کے نام ایک پرچی میں لکھ دیا. یہ ایک عورت جو مکے سے آئی تھی اور پھر مکے جا رہی تھی. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس کی باندی تھی. اس کے نام میں 3 قول ہے، سارہ، ام سارہ اور قنود.
بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حاتب ابن ابی بلتہ نے اس کو 10 دینار دیے تھے، یعنی اجرت 10 دینار طے ہوئی تھی اس خط کو پہنچانے کی۔ خط کا مضمون تھا ان محمدً یسیر الیکم بالجیش کاللیل یسیر الیکم کالسیل۔ محمد یسیر الیکم بجیش، تمہاری طرف چلے ہیں ایسے لشکر کو لے کر جو کاللیل، رات کی طرح چھایا ہوا ہے، یعنی بہت بڑا لشکر، یسیر کالسیل، اور پانی کی طرح روا دوا ہے۔ یہ تھا خط کا مضمون۔ روضہ خاک پر یہ لوگ پہنچے اور وہاں وہ عورت مل گئی۔ یہ معجزہ تھا حضرت کا، اور جبریل امین نے آ کر آپ کو بتایا تھا۔ بس وہ مل گئی، اس سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے، وہ تو نکال۔ جی علی بعیر لہا، وہ اونٹنی پر سوار تھی جہاں حضرت نے کہا تھا، وہی مل گئی۔ حضرت نے فرمایا الکتاب، لاؤ وہ خط۔ اس نے کہا ما معنی کتاب، بھائی میرے پاس تو کوئی کتاب ہے نہیں۔ فانخناہا، ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا، راستے میں روک دیا۔ نحو امیر میں آپ نے نہیں پڑھا، نخ اونٹنی کو بٹھانے کے لیے آتا ہے۔ فانخناہا، ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا، ہم نے اس کی تلاشی لی۔ فلم نرى کتاباً، اس کے پاس کوئی خط نہیں ملا۔ جی ہم نے کہا اللہ کے نبی جھوٹ تو بولتے نہیں، یقیناً اس کے پاس خط ہے۔ ہم نے اس سے کہا لتخرجن الکتاب او لنجردنک، یا تو خط لا یا ہم تجھے کپڑے اتاریں گے اور کپڑے اتار کر تلاشی کریں گے، او لنجردنک، برہنہ کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے بوقت ضرورت تلاشی کے لیے برہنہ کرنے کی اجازت ہے۔ جی جدہ، جب اس عورت نے ہماری اس بات کو سنا، سختی کو سنا، تو وہ اپنے کمر کی طرف جھکی۔ وہی یحتجزھا بکساء، اس نے ایک کپڑے کے اندر محتجزۃ بکساء، اس پرچی کو چھپا رکھا، وہاں سے نکالا۔ یہی روایت آگے چل کر بخاری میں آئے گی۔ وہاں ہے کہ اس نے اپنے چوٹی کے بال میں چھپا رکھا، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اقاص کا لفظ آیا ہے، اقاص، اقاص چوٹی کے بال کو کہتے ہیں۔ چوٹی کے بال میں مضبوطی سے اس نے باندھ کر، بال لمبے ہوں گے، اس کو اندر کپڑے میں ڈال دیا تھا پیچھے، تو اس کو کمر کے اندر سے نکالا۔ تو اب کپڑے کی طرف کمر کے اندر سے نکالنا بھی صحیح، اور بال اور اقاص کے اندر سے، چوٹی کے اندر سے نکالنا بھی صحیح۔ جی اب جیسے یہ خط حضور کے پاس آیا اور اس میں دیکھا گیا کہ حاتب نے لکھا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی اور مومنین کی اس نے خیانت کی ہے، یعنی حاتب نے، کہ نبی کا راز فاش کر دیا، بس آپ مجھے اجازت دو میں اس کی گردن مار دوں، اس کو قتل کر دوں۔ اس لیے کہ عمر یہ سمجھے کہ یہ منافق ہے، منافق ہی حضور کا راز فاش کر سکتا ہے، اس لیے حاتب منافق ہے، بس منافق کو قتل کر دیا جائے۔ جی حضرت نے عمر کی طرف توجہ نہیں کی، عمر کی بات کی طرف، بلکہ پہلے صاحب معاملہ سے پوچھا جاوے کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا، پہلے تحقیق تو ہو جائے، کیا آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، کیوں آپ نے ایسا کیا، ما حملک علی ما صنعت، کیوں آپ نے یہ کام کیا۔ تو حاتب نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ حاتب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حبیب میں منافق نہیں، اصل میں یمن کا رہنے والا، میں یمن سے کاروبار کے سلسلے میں مکے آیا تھا، اور اتنے میں آپ کی نبوت کا اظہار ہوا، میں آپ پر ایمان لے آیا، پھر میں ہجرت کر کے مدینے چلا آیا،
اور میرے اہل و عیال مکے میں رہ گئے۔ اب جب حضرت آپ ان کی طرف چلو گے، مکہ والوں کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سارے ہی مکہ والوں کے فیملیاں ہیں، حتیٰ کہ آپ کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور ان کی فیملی وہاں رہ گئی ہے، ان کے بھی سب رشتہ دار ہیں، وہ ان کو بچا لیں گے۔ میں پردیسی آدمی یمن سے آ کر کے مکے میں بسا تھا، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ میں نے سوچا کہ لاؤ اہل مکہ کے اوپر ایک احسان کر دوں اس طرح پر، تاکہ وہ کم سے کم میری فیملی کی حفاظت کر لیں اس کے بہانے، اس احسان کے ذیل میں۔ اور حضرت اللہ آپ کو تو کامیابی دینے ہی والا ہے، آپ کا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے اس فائدے کے خاطر اہل مکہ کے نام یہ لکھ دیا تھا، ورنہ میں منافق نہیں ہوں۔ آپ نے ایک صاف بات کہی جی۔ عند القوم ید اے احسان، اہل مکہ کے نزدیک میرا ایک احسان ہو جائے جی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے میرے اہل کی حفاظت کر لیں اور میرے مال کی جی۔ آپ کے جتنے صحابہ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے تو رشتہ دار وہاں موجود ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے مال اہل و عیال کی حفاظت کرا لے گا جی۔ حضور نے فرمایا حاتب سچا ہے، یعنی منافق نہیں ہے، بالکل اس نے سچ بات کہی جی جی۔ عمر نے پھر وہی بات دہرائی کہ اللہ اس کے رسول کی خیانت کی ہے، بس آپ مجھے اجازت دیجیے یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے جب ایک بات کہہ دی کہ حاتب سچا ہے اور لا تقولوا له الا خیرا، اب عمر کا کہنا کہ قد خان اللہ و رسولہ، یہ گویا نبی کی بات کو غلط قرار دینا ہوا کہ حضرت کہہ رہے ہیں صدقہ اور یہ کہہ رہے ہیں قد خان اللہ و رسولہ، تو کیا یہ نبی کی بات کی تردید ہو رہی ہے عمر کے کلام سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کا ذہن اس وقت بہت تیز ہو گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے معاملات میں بہت سخت تھے، اور آپ کے دل و دماغ پر ایک بات یہی بیٹھی ہوئی تھی کہ حقیقت میں اس نے خیانت کی ہے، یہ عمل منافق کیا ہے، لیکن حضرت اس کی تعلیف کر رہے ہیں، یعنی تعلیف قلب کے لیے حضرت اس کو ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تعلیف کے مستحق نہیں ہے بلکہ تادیب کے مستحق ہے، یعنی تعلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو تادیب کرنا چاہیے۔ تو عمر کا ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ نہیں یہ خیانت ہے، ثابت ہو گئی، اس لیے حضور کے کلام کی تردید مقصود نہیں تھی جی۔ جب دوبارہ انہوں نے کہا تو اب حضرت نے فرمایا الیس من اہل بدری، حاتب بدری نہیں ہے، یہ بدری صحابی ہے جی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ توجہ کرے گا اہل بدر کی طرف، توجہ کی اہل بدر کی طرف، اور اللہ نے یوں کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، ہم نے تمہارے لیے جنت واجب کر رکھی ہے۔ یہ فضیلت ہو گئی اہل بدر کے لیے کہ تم سے کوئی بھی عمل ہوگا ہم نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر رکھی ہے، فقد غفرت لکم، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل بدر گناہ کریں گے یا گناہ نہیں ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم فقد وجبت لکم الجنہ؟ بعضوں نے کہا کہ اس سے ماضی کے گناہ مراد ہے کہ ہم نے تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن اشکال یہ ہے کہ اعملوا امر کا صیغہ ہے اور امر مستقبل کے لیے آتا ہے۔ حقیقتاً صحیح جواب یہ ہے تم جو چاہے کرو، مطلب اگر تم سے گناہ کا صدور بھی ہوگا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کیسے معاف کریں گے؟ حالات کو پیدا کر کے، پریشانیوں کو پیدا کر کے، یا پھر توفیق توبہ دے کر ہم تمہیں توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ تین جواب ہوئے،
ہے تو مستقبل سے متعلق کہ جو بھی تم سے گناہ ہوگا ہم تمہیں معاف کریں گے اس طرح پر کہ ہم حالات میں مبتلا کریں گے، پریشانیوں میں مبتلا کریں گے جس سے گناہ معاف ہو جائے گا، یا توبہ کی توفیق دے دیں گے اس سے بھی گناہ معاف ہو جائے گا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ تشریفی کلمہ ہے۔ تشریفی کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس جملے کو کہا گیا، اعملوا ما شئتم، تم سے جتنے بھی گناہ ہوں گے پھر بھی ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو یہ تشریفی کلمہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو یوں کہہ دیا کہ تم سے گناہ ہوگا ہی نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے، اس لیے کہ اہل بدر سے گناہ ہوا ہے۔ آگے چل کر آپ روایت پڑھو گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی جو بدری صحابی ہیں انہوں نے شراب پی تھی، معلوم ہوتا ہے ان سے گناہ کا صدور تو ہوا ہے، گناہ ہی نہ ہو یہ ترجمہ نہیں ہے۔ جی بہرحال یہ فضیلت اہل بدر کی۔ چلیے حضرت عمر رو پڑے۔ رونے کی دو وجہ، یا تو آپ نے حاتب کو منافق کہا اس پر رونا آ گیا، یا پھر آپ بھی چونکہ بدری صحابی ہے اور آپ کے سامنے اہل بدر کی فضیلت آئی، اس فضیلت کو سن کر خوشی کی وجہ سے رو پڑے۔ انسان کا رونا کبھی غمی سے ہوتا ہے، کبھی خوشی سے ہوتا ہے۔ آپ کا یہ رونا خوشی کی وجہ سے تھا جب آپ نے اہل بدر کی فضیلت سنی۔ جی اذا اقصبوکم ای اجتمعوکم، اجتماع کا معنی یعنی جب دشمن تمہارے قریب آ جائے، جمع ہو جاوے کا مطلب جب دشمن قریب آ جاوے تب تیر مارو اور اپنے تیر کو بچا بچا کر رکھو، اس لیے کہ تیر کے پہنچنے کی ایک حد ہوتی ہے، بہت دور ہوتا ہے تو تیر نہیں پہنچتا، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی دور ہے تو اپنے تیروں کو مار کر ضائع نہ کرو بلکہ بچا کر رکھو، اور جب قریب آ جاوے تب مارو۔ جی یہ غسیل اس لیے کہا گیا عبد الرحمن ابن غسیل کہ ان کے دادا کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ پوتے ہیں عبد الرحمن۔ جی قصروکم یہ غیر معروف تشریح ہے، معروف تشریح جو میں نے پہلے کی ای اجتمعوکم۔ جی یہ احد کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں 50 جوان صحابہ جو بڑے تیر کے مشاق تھے ان کو پہاڑ کے اوپر کھڑے کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہماری شکست ہو یا کامیابی ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور ان کے اوپر ان 50 پر جن کو امیر بنایا تھا وہ عبداللہ ابن جبیر تھے، بالجیم، بالزا نہیں، بالجیم۔ جی فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، بس وہ اتحادی خطا ہوئی اور وہ لوگ نیچے اتر آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے۔ جی اور ادھر بدر میں یہ ہوا تھا کہ 70 مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے ان کے، یعنی مشرکین کے۔ اہل سیر نے جو 50 لکھا ہے حقیقت میں ان کو 50 نام ملے اس لیے 50 لکھا، ورنہ صریح روایت میں ہے کہ 70۔ جی یہ احد میں کہا تھا ابو سفیان نے، جب 70 صحابہ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے کچھ صحابہ، فرمایا یومم بیوم بدرین، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، یعنی احد میں، والحرب سجال، اور لڑائی جو ہے ایک دول کی طرح ہے، کبھی تم کامیاب کبھی ہم کامیاب۔ جی
بعد یوم وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خیر دی اور جو ثواب دیا، الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر، اس صداقت کی وجہ سے جو بدر کے اندر ہماری طرف سے ہوا، یعنی مال غنیمت بھی ملا بدر کے اندر اور ثواب بھی خوب ملا کہ اہل بدر کو بڑی فضیلت ملی۔ جی عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ بدر کے اندر جب ہماری سفارائی ہوئی، سب بنائی گئی دشمنوں کے مقابلے میں، تو اس موقع پر میں نے یمین و یسار میں دیکھا تو دو بچے تھے حدیث السن۔ جی جی لم آمن بمکان، میں ان دونوں سے مطمئن نہیں تھا، یعنی وہ تو بچے تھے، میں ان سے مطمئن نہیں تھا۔ جی مطمئن بےایمانہ نہیں تھے کہ اگر کوئی حملہ ہو گیا تو یہ بچے کیا حفاظت کریں گے اور میرا کیا سپورٹ کریں گے۔ اتنے میں ایک نے مجھے چپکے سے کہا یا عمی، جی ہمیں ابو جہل کو بتاؤ کون ہے، چونکہ یہ بچے مدینے کے تھے، یہ وہی معاذ ابن افرا اور معوذ ابن افرا، تو یہ مدینے کے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ابو جہل کون ہے، وہ تو مکہ کا تھا۔ تو کہا ابو جہل کون ہے ہمیں بتاؤ۔ جی تو میں نے کہا بھتیجے تجھے کیا لینا دینا، وہ تو مکے کا بڑا سردار ہے، تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ جی فرمایا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں یا اس کو قتل کروں گا یا میں مر جاؤں گا، یہ میں نے عہد کیا ہے۔ جی ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی کہ دوسرے بچے نے مجھے اسی طرح کی بات کہی کہ ابو جہل کون ہے۔ جی فرمایا اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں دو بچوں کے بیچ میں نہیں ہوں، دو بڑے کے درمیان ہوں۔ جی میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ جی بس وہ صفے درست کر رہا تھا اپنے مقابل میں کہ یہ دونوں توت پڑے مثل الثقرین، باز کی طرح، جیسے باز پرندہ توتتا ہے ویسے توت پڑے۔ جی یہاں تک کہ ان دونوں نے مارا اور وہ افرا کے دونوں بیٹے تھے۔ میں نے بتایا کہ 4 آدمیوں نے مل کر کے معاملہ تمام کیا، ایک معاذ ابن عمرو ابن الجموح، ایک معاذ ابن افرا، ایک معوذ ابن افرا اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی یہ غزوہ ذات الرجی کا واقعہ ہے جو آگے چل کر کے آ رہا ہے۔ غزوہ ذات الرجی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جاسوس بنا کر کے بھیجا تھا اہل مکہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ عیناً جاسوس کے معنی میں ہے، آپ اصول الشاسی میں پڑھ کر آئے کہ عین کے متعدد معانی ہیں، چشمہ بھی ہوتا ہے، آنکھ بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس میں ایک پانی کی نہر بھی ہے، اس میں ایک جاسوس بھی ہے، تو عین کا معنی جاسوس۔ اور ان کے اوپر عاصم ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تھا، امیر بنایا تھا۔ جی یہ وہم ہے، جد عاصم ابن عمر عبد الخطاب، یہ وہم ہے، بلکہ یہ عاصم ابن عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نہیں تھے بلکہ ماموں تھے، خالو تھے، ماما تھے۔ تو عاصم ابن ثابت الانصاری جو ماموں تھے عاصم ابن عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی یہاں تک کہ جب یہ عثمان اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے حدہ، وہاں پہنچے تو قبیلہ حذیل ایک قبیلہ تھا اس علاقے میں، ان کو پتہ چلا۔ جی تو قریباً 100 تیر انداز قبیلہ بنو حذیل کے نکلے ان لوگوں کو مارنے کے لیے۔ جی ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ان کو پا لیا کہ انہوں نے صحابہ کرام نے ایک جگہ بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھی۔ جی کہنے لگے یہ یثرب کی کھجور ہے، اس لیے اسی طرف گئے ہیں یہ لوگ۔ جی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا نے جب دیکھا کہ ہم موت کے قریب پہنچ چکے، اب لجو الی الموت،
اس لیے کہ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، 10 آدمی ہیں، تو انہوں نے پناہ لی ایک پہاڑ کے اوپر جی۔ قوم نے اس پہاڑ کو گھیر لیا اور ان صحابہ کرام کو یوں کہا کہ اتر آؤ نیچے، ہم تم کو پناہ دیتے ہیں جی۔ عاصم ابن ثابت نے اپنے رفقا سے کہا جو امیر تھے کہ دیکھو بھائی اب جان کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو امن دے رہے ہیں، نیچے اتر آؤ، تم میں سے جس کو جانا ہو جا سکتے ہو، میں اپنی ذات ان کے حوالے نہیں کروں گا جی۔ پھر فرمایا دعا کی، اے اللہ ہمارے اس پورے واقعے کی اطلاع ہمارے نبی کو پہنچا دے جی۔ بس آمنے سامنے تیر چلے تو ان کے پاس بھی جتنے تیر تھے اصلاً یہ کوئی قتال کے لیے تو نکلے نہیں تھے، بس ضرورت کے بقدر ہوگا، وہ ختم ہو گئے جی۔ فقتلوا عاصما، حضرت عاصم کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے ساتھ اور بھی 6 رفقا شہید ہو گئے، کل ملا کر اس پہاڑ پر 7 رفقا شہید ہو گئے جی۔ اور تین صحابہ کرام نے ان کے عہد و پیمان کی بنیاد پر نیچے اتر آئے جی۔ ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں نیچے اتر آئے جی۔ جب یہ نیچے اترے تو ان لوگوں نے اپنے کمان کے تار جو ہوتے ہیں نا، تار جس سے تیر مارا جاتا ہے، وہ تار اتارے اور اتار کر ان تینوں کو باندھنا شروع کیا جی۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ پہلی غداری ہے تمہاری، تم نے کہا تھا ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ باندھنے کی ضرورت کیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا جی۔ اور میرے لیے میرے ان بھائیوں کا طریق نمونہ ہے جو شہید ہو گئے، بس ان کو کھینچا مارا لیکن وہ نہیں چلے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بھی وہیں شہید کر دیا۔ اب 2 رہ گئے، حضرت زید ابن دسینہ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ ان دونوں کو لے گئے مکے میں اور ان کو بیچ دیا۔ کن کو بیچا؟ ان لوگوں نے یعنی خبیب اور زید نے بدر کے اندر جن لوگوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، ان کی اولاد کو بیچ دیا تاکہ ان کی اولاد ان دونوں سے بدلہ لے جی۔ تو حارث ابن عامر ابن نوفل کے بیٹوں نے خبیب کو خریدا، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث ابن عامر ابن نوفل کو بدر میں مارا تھا۔ یہ ہے باب سے مناسبت اس پوری روایت، ورنہ یہ تو غزوہ ذات الرجی کی روایت ہے۔ چونکہ خبیب نے حارث کو بدر میں مارا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی اولاد نے خبیب کو خریدا جی۔ اس لیے کہ وہ اشہر حرم چل رہے تھے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھا ہے جی، یہاں تک کہ جب انہوں نے ارادہ کیا قتل کا حضرت خبیب کو تو بتا دیا کہ اب ہم آپ کو قتل کریں گے، تو فاستعار من بعد بنات الحارث، جس گھر میں بندھے ہوئے تھے اس گھر میں جو عورت لڑکی رہتی ہوگی اس سے کہا کہ بھائی ذرا ہمیں استرا دے دو، موسیٰ کا معنی استرا دے دو تاکہ ہم اپنے بدن کے بال صاف کر لیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد نہ معلوم ہماری ناش کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے ہمیں استرا دے دو۔ تو استرا لیا، بال صاف کر رہے تھے جی۔ اب اس عورت کا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اب خبیب تو گھر میں بندھے ہوئے تھے، سلاخ تھی چاروں طرف، ہاتھ میں بندھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں استرا تھا، بچہ کھیلتا ہوا پہنچ گیا، وہ عورت غافل تھی جی۔ جب وہ عورت آئی تو دیکھا کہ خبیب نے اپنی ران پر اس بچے کو بٹھایا ہے، تو وہ عورت یہ واقعہ بیان کر رہی ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں گھبرا گئی، اس لیے کہ مرتا کیا نہ کرتا، بھئی یہ تو مرنے ہی والے ہیں تو کہیں میرے بچے کو نہ مار دیں
میری گھبراہٹ کو خبیب نے دیکھا تو یوں کہا تخشین ان اقتلہ، تو ڈر رہی ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا؟ تو نہ ڈر، ما کنت لا افعل ذلک، میں ایسا نہیں کروں گا۔ جی وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ جی میں نے میرے گھر میں دیکھا کہ خبیب بندھے ہوئے ہیں سلاخوں میں، اور ایک دن ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے، انگور کھا رہے، کتفم من عنب فی یدہ وانہ لموثق بالحدید، حالانکہ وہ تو لوہے میں بندھے ہوئے تھے، باہر جانے کا کوئی سوال نہیں۔ اور پھر وہ دن بھی ایسے چل رہے تھے کہ وما بمکۃ من ثمرۃ، مکے میں جو ہے انگور تھی بھی نہیں، اس وقت سیزن بھی نہیں تھی۔ جی اور جب ان سے کہا گیا تو خبیب نے کہا لرزق رزقہ اللہ، خبیب اللہ نے ان کو پہنچایا۔ میں اس جملے پر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام کو وکفلھا زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ، وہ تو نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی اور نبی کی ماں تھی۔ ادھر عمران علیہ السلام بھی نبی، ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، تو نبی کی بیٹی اور نبی کی ماں، ان پر یہ احسان ہوا۔ یہ تو محمد کا غلام ہے جو محمد پر ایمان لایا ہے خبیب، اس کا یہ حال ہے کہ بیریوں میں پڑا ہوا ہے اور وہاں انگور پہنچائے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے اور یہ خبیب کی کرامت ہے اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اولیاء کی جتنی کرامتیں ہوتی ہے وہ حضور کا معجزہ ہے۔ جی جب ہل میں لے گئے ان کو، جی فرمایا مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو پہلے۔ جی فرمایا کہ اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں اور 2 رکعت پڑھتا، لذت تو اور پڑھتا، لیکن کہیں تم سمجھو گے کہ تم موت سے ڈر رہا ہے اس لیے لمبی نماز پڑھتا جا رہا ہے۔ جی پھر دعا کی اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو شمار کر لے جتنے لوگ ہیں مجھے قتل کرنے والے، وقتلہم بددا، اور ایک ایک کو اللہ تو قتل کر۔ جی ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ جی پھر ایک شعر پر آپ نے فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای ذنب کان فی اللہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک فی اوصال الشلو ممزعی۔ یہ اشعار ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لست ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے، حین اقتل مسلما، جب میں حالت اسلام میں قتل کیا جا رہا ہوں، علی ای ذنب کان فی اللہ مصرعی، اللہ کے خاطر مجھے جس پہلو پر پچھاڑ دیا جائے، وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور جب یہ اللہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ اللہ چاہے یبارک فی اوصال شلو ممزعی، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے شدہ بدن کو بھی دوبارہ جوڑ سکتا ہے، یعنی دوبارہ مجھے زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ جی ابو سروا عقبہ ابن حارث، ابو سروا اس کی کنیت تھی، عقبہ اس کا نام تھا، یہ حارث کا بڑا بیٹا تھا، یہ اٹھا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کر دیا۔ جی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے سنت جاری کی، نماز کی، یعنی شہادت سے قبل 2 رکعت نماز پڑھی اور سنت جاری کی، اور حضور کے سامنے جب پورا واقعہ پہنچا تو حضرت نے منع نہیں فرمایا، تقریر رسول سے ثابت ہو گیا کہ اپنے قتل سے قبل 2 رکعت اگر کوئی پڑھے تو شریعت میں اس کی اصل موجود ہے۔ جی اب ادھر قریشیوں نے اور کیا کیا، اہل مکہ نے، وہ جو عاصم ابن ثابت اس پہاڑ پر شہید ہو گئے تھے ان سے بھی بدلہ لینا تھا مکہ والوں کو، اس لیے کہ حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اہل مکہ کو بدر میں مارا تھا۔ تو یہ لوگ گئے کہ چلو ویسے تو عاصم مر گیا ہے لیکن ہم اپنا بدلہ لینے کے لیے کم سے کم اس کی مری ہوئی گردن کاٹ کر لائیں،
تو یہ وہاں گئے گردن کاٹنے کے لیے. جی وکانا قتل رجل، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا بدر کے اندر، اس کا بدلہ لینے کے لیے. قتل رجلا عظیما من عظمائہ، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ گئے. جی اللہ تعالیٰ نے عاصم کی حفاظت فرمائی. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور چاروں طرف مثل الذلت من الدبر، بھیر آتی ہے نا، بھیر، آپ جس کو ہتکامن بولتے ہیں، شہد مکھی کی طرح چاب لیتی ہے، کاٹ لیتی ہے. یہ بھیر کو جو سرخ مکھیاں کہی جاتی ہے، اس کا جھون بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے حفاظت کر لی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ لوگ حضرت عاصم تک نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب محمد کا کوئی ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جی فلم یقدروا ان یقطعوا منہ شیئا، بالکل قادر نہ ہو سکے کاٹنے پر. جی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفصیلی روایت جو تبوک کے اندر آئے گی اس کا ٹکڑا ہے کہ انہوں نے مرارہ ابن ربیع العمری، ہلال ابن امیہ الواقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی پیچھے رہ گئے تھے تبوک کے اندر. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ رجلین صالحین، یہ دونوں بہت اچھے آدمی، قد شہیدا بدرن، اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ دونوں بدری صحابی ہیں. بس صرف بتانا یہ ہے، یہ تو مفصل روایت ہے 3 صفحے کی، لیکن اس کا یہ ٹکڑا ہے کہ یہ دونوں قد شہیدا بدرن، بدر میں شریک تھے. جی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پھوپھا ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، حضرت عمر کے بہنوئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا بہنوئی کیا لگے گا، باپ کا بہنوئی کیا لگے گا؟ ارے باپ کی بہن کا شوہر، تو باپ کی بہن پھوپھی لگی تو اس کا شوہر پھوپھا لگا کہ نہیں؟ رشتہ داریوں ہی کا پتہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہ پھوپھا تھے. یہی وہ سعید بن زید ہے کہ جن کو خباب قرآن سکھا رہے تھے اور حضرت عمر گئے تھے مارنے کے لیے، اور انہی کے گھر سے ایمان کا مسئلہ ہوا تھا. اور ان کے باپ جو ہیں زید بن عمرو بن نفیل، ان کا واقعہ جلد اول کے اختتام پر آئے گا. دور جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، ملت ابراہیمی پر تھے ان کے باپ. اگرچہ حضور کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا، لیکن نبوت سے قبل کا زمانہ حضور کا پایا ہے. ایک دسترخوان پر یہ زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے اور حضور بھی تھے. کھانا آیا گوشت، زید نے کہا میں تمہارا نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، اور حضرت موجود تھے. لیکن حضرت کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، نبوت سے قبل کا. اور فطرت کے زمانے میں جب کوئی نبی نہ ہو تو محض توحید ہی نجات کے لیے کافی ہے. تو ان کے باپ بھی پکے موحد تھے، اور یہ سعید بدری صحابی ہے. بس بتانا یہ ہے کہ یہ بدری صحابی ہے. یہ جب بیمار پڑے، جی بعد ان تعال النہار، دن چرنے کے بعد، سعید جب بیمار پڑے تو دن چرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر قبل الزوال سواری لے کر ان کی عیادت کے لیے چلے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر نے جمعہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں جمعہ کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے جمعہ چھوڑ دیا. جی یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبل الزوال سفر کرنا کیسا ہے. حنفیہ تو فرماتے ہیں کہ قبل الزوال جمعہ کے دن سفر کر سکتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. امام احمد کے 2 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ توقف ہے،
اور ایک قول یہ ہے کہ سفر کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید یہ ہے کہ سفر کر سکتے ہیں، لیکن قول قدیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ سفر نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ طاعت اور اطاعت کا سفر ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن جمہور کے وہاں اگر زوال نہیں ہوا تو اس سے پہلے سفر کرنا چاہے تو کر سکتے، لیکن زوال ہو گیا تو زوال ہو جانے کے بعد اب سفر نہیں ہوگا، اب جمعہ پڑھنا ہوگا۔ جمہور کے وہاں حنفیہ کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سفر نہیں کرنا ہے، ایک قول یہ ہے کہ سفر کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی جگہ جا کر جمعہ قائم کرنا ہے، پڑھانا ہے، تو قبل الزوال بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، بعد الزوال بھی، اس لیے کہ اس سارے مسئلے کی بنیاد جمعہ کی وجہ سے ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ جی بس مسلم شریف لا الہ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثني محمد بن يحيى حجابي قال اخبرنا عبد الله بن عبد قال اخبرني ابن شهاب بن شهاب قال اخبرني سعيد بن مسيب عن ابي قال لما حضر ابو طالب وفاته جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر عنده وجاء عبد الله بن اميه بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله كلمة اشهد لا اله الا الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب ان ترغب عن مله عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت بار بار اپنے چچا کے سامنے ایمان پیش کرتے رہے۔ جی یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری جو کلمہ تھا وہ یہ تھا۔ جی وہ ابا انکار کر دیا لا الہ الا اللہ سے۔ جی حضرت نے فرمایا میں چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا ان کی موت کے بعد جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ چونکہ چچا نے قربانیاں دی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نبی ہو یا مومن ہو، مشرکین کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے ہو چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہوں۔ جی یعنی جب آپ کا اصرار رہا، پھر آپ کو دلی تکلیف بھی ہوئی کہ چچا نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا انک لا تہدی من احببت۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چچا ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ بعض روایتوں میں جو لوگ یوں نقل کرتے ہیں کہ چچا عباس نے آ کر حضور کو یوں کہا کہ میں نے کان لگائے ابو طالب کے منہ سے تو محمد وہ کلمہ کہہ رہا تھا جو تو کہلوانا چاہتا تھا، صحیح روایت کے مقابلے میں وہ روایت کالعدم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جی رشتہ داری محبت سب کچھ اپنی جگہ مسلم، حضور کے چچا ہے، لیکن صاحب شریعت نے جب ایک بات بیان کر دی کہ میرا چچا کفر پر مرا ہے، پھر ہمیں اس میں تعویلات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر اس آیت کے شان نزول میں آپ کیا کہو گے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ ابھی میں جب سفر میں تھا تو ایک مولوی صاحب نے مجھ کو سوال کیا کہ فلاں فلاں مقرر صاحب نے اپنی تقریر میں یوں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے آپ کی صلاۃ جنازہ اللہ نے پڑھی، اس کے بعد ملائکہ نے پڑھی۔ مجھے کہا یہ روایت، میں نے کہا روایت تو اپنی جگہ رہنے دو، میں تمہیں ایک جواب دے دوں۔ ملائکہ نے پڑھی یہ اپنا مسئلہ ہے، ملائکہ مخلوق ہے، سارے صحابہ کرام نے پڑھی یہ مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پڑھی یہ موضوع ہے، غلط ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ معبود ہے۔ اور یہاں جب نماز ثابت کرو گے تو اس کا مطلب اللہ عابد بنا اور محمد معبود بنے، تو مخلوق معبود کیسے اور خالق عابد کیسے ہو گیا؟ یہ غلط تقریر ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔
حالانکہ وہ مشہور مقرر ہیں جن کی لوگ تقریریں سنتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریروں میں اس طرح کی روایتیں نقل کی ہے، اس لیے کہیں گے وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، بلا وجہ کے خاموخواہ اس طرح کی باتیں نقل نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسی کے ضمن میں، چونکہ وہ سائل علماء تھے تو میں نے اسی کے ضمن میں ایک بات یہ کہی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنایا ہے، وہ خلیفہ کہتے ہیں کس کو؟ جو اصل کام کرتا ہو وہ خلیفہ کو کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اب سنو، اللہ عبادت نہیں کرتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر عبادت کریں تو وہ عابد ہے، تو اس کے لیے ایک اللہ کی ضرورت پڑے گی جس کی وہ عبادت کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ عبادت نہیں کرتا تو اصل جو کام نہیں کرتا ہے اس میں ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہوئے۔ مسئلہ سمجھ میں عبادت میں تم اللہ کے نائب نہیں ہو، عبادت میں تم اللہ کے خلیفہ نہیں ہو۔ کس میں؟ اللہ کار خیر کا حکم دیتا ہے، کار شر سے روکتا ہے، تو تم خلیفہ ہو اس معاملے کے اندر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اصل یہ کام کر رہا ہے تو خلیفہ کو بھی وہی کام کرنا ہے۔ لوگ عبادت میں بھی کہہ دیتے ہیں خلیفہ ہے، یہ غلط تقریر ہے، اس کے لیے آپ کو اصل کے لیے بھی پھر عبادت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور جب اصل عبادت نہیں کرتا، وہ اسی روایت کے ذیل میں پھر میں نے پورا مسئلہ ان کو سمجھایا۔ جی وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحدثنا حسن بن حلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وابن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابي صالح بن كلام عن زهير بن الاسلام مثل غير ان حديث صالح انتهى الى قوله فانزلنا فيه ولم يذكر الايتين مقاله وجعلنا بتلك المقاله وفي حديث معمر مكان هذه المقاله الكلمه فلم يزال به. وفي قال حدثنا محمد بن عباد بن ابي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الموت قل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله يوم القيامه فابى قال فانزل الله انك لا تهدي من احببت الايه. وفي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال اخبرنا ابو حازم الاشجعي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل قل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله يوم القيامه قال لولا تعيرني قريش يقولون انما حمل على ذلك الجزع لاخرت بعينما فانزل الله تعالى انك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء.